یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعات میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرشناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ دلاور کے گھر کا دروازہ اب تک بند تھا۔ اس کے کھیت میں کام کرنے والے مزدور اپنی مزدوری کے انتظار میں اس کے دروازے کے سامنے بیٹھے تھے۔ مزدوروں نے کئی بار دروازہ بجایا مگر اندر سے کسی کا کوئی جواب نہیں آیا۔ عجیب بات تھی، پچھلے 30 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ روز صبح 7 بجے دلاور اپنے گھر سے باہر آ جاتا تھا۔ مزدور اس کے پاس انٹری کروا کر کھیت میں چلے جاتے تھے۔ دلاور 9 بجے کھیت پہنچ جاتا اور کام کی نگرانی کرتا۔ ظہر کی نماز کے وقت دلاور گھر واپس آ جاتا اور عصر کی نماز کے بعد وہ مزدوروں کی دہاڑی کا حساب کر دیتا تھا، مگر اس روز ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مزدوروں میں بے چینی پھیل گئی۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا۔ دلاور اس گھر میں اپنی دوسری بیوی سلطانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ دلاور کی ایک ہی بیٹی سمینہ تھی جو اپنے شوہر شکیل اور 4 بیٹیوں کے ساتھ قریبی قصبے میں رہتی تھی۔ دلاور اس سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا تھا۔ بیٹی اور بیوی کے علاوہ دلاور کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو 3-4 افراد ہمت کر کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، مگر گھر کے اندر کا منظر دیکھ کر الٹے قدموں باہر بھاگے۔ اندر دلاور اور اس کی بیوی کی لاشیں پڑی تھیں۔ لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایسا خوفناک واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ پولیس انسپکٹر مجید کو اس کیس کا انچارج مقرر کیا گیا تھا۔ گھر میں کسی لڑائی جھگڑے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ سلطانہ اور دلاور کی لاش صوفے پر پڑی تھی۔ سامنے میز پر چائے کے 3 کپ بھرے رکھے تھے۔ ایک پلیٹ میں مٹھائی بھی موجود تھی جس میں سے کچھ مٹھائی کھائی بھی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دونوں کسی مہمان کے سامنے بیٹھے تھے۔ مہمان گھر کا کوئی بندہ تھا کیونکہ سلطانہ بھی وہاں موجود تھی اور یقیناً وہی مہمان ان کا قاتل بھی تھا۔ انسپکٹر مجید نے واضح طور پر نوٹ کیا کہ دلاور اس کی بیوی سلطانہ کی عمر میں بہت فرق تھا۔ دلاور 60-70 سالہ ضعیف شخص تھا جبکہ اس کی بیوی تقریباً 40 سال کی لگتی تھی۔ الماری کھلی ہوئی تھی۔ الماری کے اندر موجود سیف بھی کھلا ہوا تھا۔ انسپکٹر مجید یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ سیف نوٹوں کی گھڑیوں سے بھرا تھا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا اس نے سیف کھول کر دیکھا مگر رقم چوری نہیں کی، یہاں صرف چند گھڑیاں ہی اٹھائیں، اور یہ ایک بڑی عجیب بات تھی۔ پولیس نے دلاور کی بیٹی سمینہ کو اطلاع بھیجی۔ سمینہ اور اس کے شوہر شکیل کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ سلطانہ میری سگی ماں نہیں تھی بلکہ وہ سمینہ کی سوتیلی ماں اور دلاور کی دوسری بیوی تھی۔ سلطانہ کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا جہاں اس کا بھائی رہتا تھا۔ سلطانہ کا بھائی کبھی کبھار ہی اسے ملنے آ جاتا تھا۔ زیادہ تر سلطانہ خود ہی اپنے گھر والوں سے ملنے چلی جاتی تھی۔ انسپکٹر مجید نے ایک سپاہی کو سلطانہ کے گاؤں روانہ کر دیا۔ شام تک اس کا بھائی طفیل بھی پہنچ گیا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا توانا شخص تھا اور بہن کی موت پر خاصا دکھی نظر آ رہا تھا۔ انسپکٹر مجید نے محسوس کیا کہ سمینہ اتنی دکھی نظر نہیں آ رہی جتنا ایک بیٹی کو اپنے باپ کی اچانک موت پر دکھی ہونا چاہیے۔ تفتیش کرنے پر سمینہ نے بتایا کہ دلاور اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے ان کی نفرت کا شکار رہی کیونکہ دلاور بیٹے کا خواہش مند تھا، مگر قدرت نے انہیں ایک بیٹی کے بعد اولاد سے محروم رکھا۔
دلاور اس محرومی کا غصہ بیوی فاطمہ اور سمینہ پر نکالتا تھا۔ سمینہ کی حقیقی ماں فاطمہ نے خود اپنے شوہر کی شادی سلطانہ سے کروائی تھی تاکہ وہ اس کو وارث دے سکے، مگر قدرت کو منظور نہ تھا۔ سلطانہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا مگر وہ زندہ نہ بچ سکا۔ سمینہ نے بتایا کہ اس کا شوہر کوئی کام کاج نہیں کرتا، بلکہ وہ سمینہ کو مجبور کرتا تھا کہ وہ اپنے باپ سے پیسے مانگے۔ دوسری طرف اس کا باپ دلاور اس کو ایک پیسہ نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے سمینہ دونوں طرف سے پریشانی کا شکار تھی۔ دلاور اور اس کی بیوی کے مرنے کے بعد سمینہ ہی اس کی واحد وارث تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ سمینہ کا شوہر شکیل بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ انسپیکٹر مجید کی نظر میں وہ کافی مشکوک بھی تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق دونوں کی موت زہریلی مٹھائی کھانے سے ہوئی تھی۔ سیف میں ایک بڑی رقم اور زیورات موجود تھے، مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ قاتل کتنی رقم لے گیا اور باقی رقم کیوں چھوڑ گیا۔ انسپیکٹر مجید نے دلاور کے پڑوسیوں سے تفتیش سے آغاز کیا اور جلدی ایک سرا اس کے ہاتھ آ گیا۔ چند دن پہلے دلاور اور سلطانہ کا سمینہ اور شکیل سے زبردست جھگڑا ہوا تھا۔ انسپیکٹر مجید نے شکیل کو اٹھوا لیا۔ شکیل کافی ڈرا ہوا تھا اور اس نے جو سچائی بیان کی وہ نہایت عجیب تھی۔ اس نے بتایا کہ دلاور اپنی بیٹی سمینہ کو اپنی جائیداد سے محروم کرنا چاہتا تھا۔ وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کر کے اس کو اپنا قانونی وارث بنانے والا تھا۔ اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے سمینہ کا اپنے باپ کے گھر گئی تھی اور بات تیزم تازی تک پہنچ گئی تھی۔ شکیل قتل کے جرم سے انکار کرتا رہا۔ سمینہ سے علیحدہ تفتیش کی گئی اور اس کے بیان سے شکیل کے بیان کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ دلاور اپنی پہلی بیوی فاطمہ اور بیٹی سمینہ کو منحوس سمجھتا تھا اور ان سے نفرت کرتا تھا۔ سلطانہ سے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، مگر وہ بچہ ایک ماہ زندہ رہنے کے بعد مر گیا۔ سلطانہ نے اپنے بچے کو موت کا ذمہ دار فاطمہ اور سمینہ کو قرار دیا۔ اس نے اس پر الزام لگایا کہ ان دونوں ماں بیٹی کی نحوست اور جادو ٹونے کی وجہ سے بچے کی موت ہو گئی۔ دلاور نے بھی اس کی بات پر یقین کر لیا اور دونوں سے مزید نفرت کرنے لگا۔ سمینہ کی حقیقی ماں فاطمہ کو اس الزام سے بہت دکھ ہوا اور کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد انتقال کر گئی۔ فاطمہ کے انتقال کے بعد سمینہ نے بھی باپ کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا، مگر جب اس کو پتہ چلا کہ دلاور سلطانہ کی باتوں میں آ کر کسی غیر کو اپنی ساری زمین و جائیداد کا وارث بنا رہا ہے تو اسے رہا نہ گیا۔ وہ احتجاج کرنے باپ کے گھر گئی، مگر دلاور نے اس کی ایک نہ سنی۔ سمینہ اور شکیل کے پاس قتل کی ٹھوس وجہ موجود تھی، مگر دونوں اس جرم سے انکار کرتے رہے۔ جائے واردات پر ملنے والے فنگر پرنٹس ان سے میچ نہیں ہوئے، ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہ مل سکا اور پولیس کو انہیں چھوڑنا پڑا۔ انسپیکٹر مجید کا اگلا ہدف سلطانہ کا بھائی تھا۔ پولیس نے اس کے فنگر پرنٹ بھی لے لیے اور نتائج حیران کن ثابت ہوئے۔ پولیس نے سلطانہ کے بھائی طفیل کو چھاپ لیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے پہنچتے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ انسپیکٹر مجید کا ایک تھپڑ کھاتے ہی اس کی زبان کینچی کی طرح چلنے لگی۔ اس نے جو باتیں بتائیں انہیں سن کر وہاں موجود ہر شخص انگشتے بدنتا رہ گیا۔ سلطانہ طفیل کی بڑی بہن تھی۔ ان کا باپ کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور وہ شدید غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس دوران گاؤں سے پکی سڑک گزارنے کے منصوبے پر کام چل رہا تھا۔ شہر کے کئی لوگ ان کے گاؤں میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان میں ہی ایک زہیب بھی تھا۔ نہ جانے کیسے سلطانہ اور زہیب کے درمیان مراسم قائم ہو گئے، جن کے نتیجے میں سلطانہ حاملہ ہو گئی۔ جب تک سلطانہ کی ماں اس معاملے سے آگاہ ہوتی 5 ماہ گزر چکے تھے۔ اب حمل ضائع کرنا ممکن نہ تھا۔
سلطانہ کی ماں نے اسے گھر کی کوٹری میں قید کر دیا۔ طفیل اس وقت 12 سال کا تھا، مگر سب کچھ جان چکا تھا۔ اس کو سلطانہ پر شدید غصہ تھا۔ ایک سرد اندھیری رات میں سلطانہ نے ایک صحت مند لڑکے کو جنم دیا۔ سلطانہ کی ماں نے بچے کو پیدا ہوتے ہی ایک چادر میں لپیٹا اور دور ایک کھیت کی منڈیر پر رکھائی۔ سلطانہ کی ممتا تڑپتی رہ گئی۔ چند گھنٹے بعد کھیت کے مالک نے اس بچے کو دیکھ لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں میں بات پھیل گئی، مگر یہ کوئی نہ جان سکا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ کھیت کے مالک نے خدا ترسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچے کو اپنے بچوں کے ساتھ پالنا شروع کر دیا۔ یوں سلطانہ کا بچہ اسی گاؤں کے ایک گھر میں پلنے لگا۔ سلطانہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو دیکھتی مگر کچھ کہہ نہ پاتی۔ اسی دوران دلاور کا رشتہ آیا اور اس کی ماں نے گھڑی کی چوتھائی پر سلطانہ کو دلاور کے ساتھ رخصت کر دیا۔ خدا کی قدرت کہ سلطانہ اپنے دوسرے بچے سے بھی محروم ہو گئی، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنے پہلے بچے کو ایڈاپٹ کر لیتی ہے۔ اس کی بے قرار ممتا کو قرار آ جاتا۔ اس نے دلاور کو بچے کی حقیقت کی بھنک تک نہ پڑنے دی، مگر نہ جانے کیا پٹی پڑھائی کہ وہ اس بچے کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ سلطانہ خوشی خوشی گاؤں بھاگی تاکہ اپنے بچے کو گود لے سکے، مگر جب اس کے بھائی طفیل کو یہ سب پتا چلا تو اس نے سلطانہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے کسی بچے کو گود لے لے، مگر سلطانہ تو اپنے بچے کی محبت میں تڑپ رہی تھی۔ اس نے اپنے بچے کے کفیل والدین کو بڑی رقم کی آفر کی تو وہ بھی بچہ دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ سلطانہ جلد رقم لانے کا وعدہ کر کے اپنے گاؤں واپس آ گئی۔ طفیل غصے سے پاگل ہو گیا اور اس پاگل پن میں اس نے ان دونوں کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 دن بعد وہ رات کے ان کے گھر زہریلی مٹھائی لے کر پہنچ گیا اور یوں دلاور اور سلطانہ انجانے میں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ یوں اس کیس کا خلاصہ ہوا، مگر اب بھی ایک سوال باقی تھا۔ طفیل نے سیف میں موجود رقم کیوں نہیں اٹھائی؟ طفیل نے بتایا کہ اتنے سارے پیسے دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے صرف 2 گڈیاں اٹھائیں کیونکہ اسے ڈر تھا کہ زیادہ رقم کی وجہ سے وہ پکڑا نہ جائے۔ اس کا خیال تھا کہ وراثت کی تقسیم ہوگی تو کچھ رقم اس کو بھی مل جائے گی، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ خون ناحق کبھی نہیں چھپتا۔ دلاور کا تمام اثاثہ اس کی حقیقی وارث اس کی بیٹی سمینہ کے حصے میں آیا اور یوں اس کی زندگی بھر کی محرومیوں کا ازالہ ہو گیا۔